بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، کہ بے شک ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے تقسیم ہو کر جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس کے جو چیلے ہیں، ابلیس کے جو متابعین ہیں، وہ جہنم کے ہر دروازے سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور یہ 7 دروازے جو ہوں گے ہر ایک کے عمل کے اعتبار سے دروازہ خاص کیا جائے گا اور اس کو اس کے عمل کے مطابق ہی گہرا ڈالا جائے گا۔ اور سیدنا علی بن طالب سے منقول ہے، اور وہ خطبہ دے رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ جہنم کے دروازے اس طرح ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوں گے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، سب ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایک بھر جائے گا تو پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، یہاں تک کہ سب بھر جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کافروں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے دروازوں پہ کھڑے دروگے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے؟ کیا تمہارے پاس انہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ فرمائی؟ کیا تمہیں اس جہنم سے نہ ڈرایا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، انہوں نے ہمیں ڈرایا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن چونکہ کافروں پہ جہنم کا عذاب حق ثابت ہو چکا تھا، اس وقت پھر جہنم کے دروگے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، جہنم میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو جہنم کے اندر جہاں دروگے ہوں گے وہاں جہنم کے اندر دھواں بھی ہوگا، شعلے بھی ہوں گے، اور طرح طرح کے عذاب، جہاں شدت اور حدت کے عذاب ہیں وہاں سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی شدت اور حدت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ نے اجازت دی کہ تم 2 سانس لے لو، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں، کہ جب سخت سردی محسوس کرتے ہو یا سخت گرمی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے سانسوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کا وہ سانس ہے جو باہر کو نکالتی ہے، اور جب وہ اندر کو سانس لیتی ہے تو یہ سخت سردی کا سبب بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں الغساق الزمہریر البارد الذی یحرق من بردہ، ایسی ٹھنڈی چیز کو بھی کہتے ہیں جو ٹھنڈک کی وجہ سے بھی جلا کر راکھ کر دے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ سردی جو انسان کو ہلاک کر دے یہ بھی جہنم میں سے ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ حنبلی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ زندگی میں سخت سردی یہ زمہریر سے ڈراتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر قسم کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جس طرح جنت کی بہاریں ہیں اسی طرح ایک مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ جہنم بھی بہت گہری اور وسیع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر جو جہنم میں پھینکا جائے گا 70 سال کے بعد بھی جہنم کی تہہ میں نہیں پہنچے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتدری ما سعۃ جہنم، کہ کیا تم جانتے ہو جہنم کتنی وسیع ہوگی؟ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کے کان کی لو سے لے کر اور ان کے کندھوں تک جو مسافت ہوگی وہ 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اس قدر عذاب کی وادیاں ہوں گی، پیپ اور خون کی نہریں نہیں ہوں گی بلکہ وادیاں ہوں گی۔ پھر فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، اس کی کتنی وسعت اور گہرائی ہوگی؟ تو صحابی نے عرض کی کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قیامت کا دن ہوگا، ساری زمین تو اللہ کی مٹھی
मुट्ठी में होगी और सारे आसमान अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने दाएं हाथ पे लपेट लेंगे, तो लोग उस दिन कहाँ होंगे? तो आपने फरमाया लोग उस दिन जहन्नुम के ऊपर जो पुल सिरात होगा उस पर होंगे। अल्लाह ताला हमें आसानियों वाला मामला करे और पुल सिरात से आसानी से आँख झपकने की मानिद वो उसको पार करा दे, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो शख्स जो दुनिया में फैसला करता है किसी भी मामले का, तो क़यामत के दिन उसे रोक लिया जाएगा। एक फरिश्ता उसे गुद्दी से पकड़कर जहन्नुम के किनारे पे खड़ा करेगा और वो फिर अपने सर को उठाएगा अल्लाह की तरफ। वो फरिश्ता फ़इज़ा क़ाल अलक़िही अलक़ाहु फ़ी मअवा 40 खरीफ़ा, अगर अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देंगे कि इसे फेंक दो जहन्नुम में तो उसे फेंक देगा, और फिर जो उसको जब फेंका जाएगा तो 40 साल तक जहन्नुम में वो गिरता जाएगा, लेकिन उसकी मुसाफत तय नहीं होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जहन्नुम में एक पत्थर फेंका जाएगा जो बहुत बड़ा पत्थर होगा, तो वो 70 साल की मुसाफत के बाद भी जहन्नुम की तह तक नहीं पहुंच पाएगा। अल्लाह माफ़ फरमाए। इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अक्सर मुफस्सिरीन का इसी बात पर इत्तिफाक है कि इस जहन्नुम का ईंधन जो लोग होंगे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि उस जहन्नुम का ईंधन पत्थर भी होंगे और लोग भी होंगे। उस पत्थर से मुराद किबरीत का पत्थर है। ये पत्थर जो किबरीत का पत्थर है इसमें 5 किस्म के अज़ाब होंगे जो किसी और पत्थर में नहीं होंगे। नंबर 1, इसको बहुत जल्दी आग लग जाएगी, फिर इसके अंदर बहुत बड़ी सख्त तरीन बदबू होगी और फिर इसका धुआं बहुत ज़्यादा होगा। फिर ये जिसको लग जाएगा उसका वो क्या कहते हैं इल्तिसाक जो है वो चिमटना बहुत होगा बदन के साथ, और इंतहा दर्जे का झुलसा के रख देने वाला ये पत्थर होगा। ये झुलसा के रख देने वाली आग होगी। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि अल्लाह ताला के पास तो इससे भी ज़्यादा पत्थर और इससे भी मुख्तलिफ़ किस्म के सख्त तरीन अज़ाब होंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। और हमारा ये एतकाद है कि दुनिया के पत्थरों से वो अलग पत्थर होंगे। अल्लाह ही जानते हैं कि उनकी हकीकत क्या होगी। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि जिनकी तुम इबादत करते हो वो और तुम जहन्नुम का ईंधन बनोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ होने वाला कुरान जिसमें ये है कि वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि उस जहन्नुम का ईंधन पत्थर और लोग होंगे। वो लोग भी कौन होंगे? जो काफिर होंगे, जो मुश्रिक होंगे। अल्लाह हमें कुफर और शिर्क से महफूज फरमाए। और वो पत्थर कौन सा होगा जिसकी हकीकत को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ही जानते हैं। जैसा कि बाज़ मुफस्सिरीन ने किबरीत का तज़किरा किया और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान किया करते थे कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उस पत्थर को उस दिन ही पैदा कर दिया था जिस दिन आसमानों को पैदा किया। ये काफरों के लिए अल्लाह ने ये पत्थर पैदा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अज़ाब से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।